اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا الجواد عليه السلام ثلاث خصال تجتلب بهن المحبة الإنصاف في المعاشرة والمواساة في الشدة والانتواء والرجوع إلى قلب سلیم. امام تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے ایام قریب ہیں. اسی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اس امام معصوم کی زبان سے صادر ہونے والی اس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں، تین چیزیں، تین عادتیں ایسی ہیں کہ جو محبت کا سبب بنتی ہیں. یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسبت دوسروں کے دلوں میں محبت واقع ہو، محبت قائم ہو، تو اس کے پاس تین خصوصیات ہونی چاہیے. یہ تین خصوصیات، یہ تین عادتیں، یہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی نسبت سے محبت قائم ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز امام فرماتے ہیں الانصاف فی المعاشرہ. لوگوں کے ساتھ معاشرت میں، لوگوں کے ساتھ زندگی میں انصاف سے کام لیا جائے. یعنی دوسروں کے حقوق کی طرف توجہ کی جائے، جو دوسروں کے رائٹس بنتے ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے. اگر انسان معاشرت کے اندر، زندگی کے اندر، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ آفس کی زندگی ہو، چاہے وہ محلے کی زندگی ہو، معاشرے کی زندگی ہو، اگر انصاف سے انسان قائم پیش آئے گا، انصاف کا خیال رکھے گا، تو دوسروں کے دلوں میں اس کی نسبت محبت پیدا ہوگی. دوسری چیز امام فرماتے ہیں والمواسات فی الشدہ والانتواء. مشکلات میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، مشکلات میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا. یہ وہ دوسرا عامل ہے کہ جو محبت کا سبب بنتا ہے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں والرجوع الی قلب سلیم. اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ معنویات میں ان کے ساتھ ہونا، ان کی طرف جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معنوی امور میں. اگر انسان ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت قائم ہو جائے گی. اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس محبت کے بہت سارے لوازمات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. بہرحال تین چیزیں: انصاف، لوگوں کی مشکلات میں کھڑے ہونا، اچھا بولنا. ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ اس کی ہیلپ کر سکوں، لیکن اچھا بول سکتا ہوں، اس وقت اس کو دلاسا دے سکتا ہوں، تسلی دے سکتا ہوں. جیسا کہ عام طور پہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں کیا رسم ہے کہ ہم اس کے گھر پہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں. تو یہ چیز وہ ہے کہ جو یاد رہ جاتی ہے اور اس کے دل میں اثر انداز ہوتی ہے. اور تیسری چیز اس معنویات میں ان کے ساتھ ہونا، ان لوگوں کے ساتھ ہونا. ہماری گفتگو بھی چل رہی تھی اصحاب معصومین میں، اور امام جواد، امام تقی علیہ السلام کے کیونکہ ایام ہیں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ایک جو ہم نے پہلے بھی اسی طرح سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی کہ ایک شخصیت کے جو امام کے ساتھ رہی، امام کے ساتھ جس نے زندگی گزاری اور امام کے بہت قریب رہی، وہ امام کی والدہ. یعنی ہم امام معصوم ان کے والد کو ہٹا دیں تو والدہ، ہر معصوم کی والدہ اس کے بہت زیادہ قریب رہیں. حد اقل ایک سن کا ایک حصہ ساتھ گزارا. امام تقی علیہ السلام کی جو والدہ ہے
وہ بھی اس اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ امام تقی یا امام جواد ایک ہی امام ہیں جن کے دو لقب ہیں، کیونکہ آپ کی میں نے عرض کیا کہ آخر ذی قعدہ جو ہے وہ آپ کی شہادت کا ایام ہے۔ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام جو تاریخ کے اندر نقل ہوا ہے وہ ہے سبیکہ۔ جی اچھا، سبیکہ نوبیہ ظاہراً ایک علاقے کا نام تھا، اس سے اس کو لے کر آئیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا نام جو امام کی والدہ کا نقل ہوا ہے اسی شخصیت کا، وہ ہوا ہے خیزوران۔ اگر ہم اس کو اعراب کے بغیر پڑھیں اردو زبان افراد تو ہم اس کو پڑھیں گے خیزران، لیکن زے کے اوپر جب ہم پیش لگا دیں گے تو اور یا جو ہے وہ ہے ساکن تو یہ ہو جائے گا خیزوران۔ امام رضا علیہ السلام کی زوجہ تھیں اور امام تقی علیہ السلام کی والدہ، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ماریہ قبطیہ جس خاندان سے تھیں اسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ ماریہ قبطیہ کون ہے؟ ماریہ قبطیہ رسول خدا کی زوجہ ہیں، رسول خدا کی ایک زوجہ تھیں جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ ان سے پروردگار عالم نے ایک بیٹا بھی آپ کو دیا تھا، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ بہت ہی پاک دامن خاتون تھی۔ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کو جب آپ امام رضا علیہ السلام سے جب آپ کی ازدواج ہوئی تو آپ کی کنیت جو ہے وہ سبیکہ یا ام الحسن رکھا گیا۔ تو سبیکہ اس گھر کے اندر آنے کے بعد آپ کو سبیکہ کہا گیا۔ روایات میں ملتا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ سبیکہ جب دنیا میں نہیں آئی تھیں، یعنی ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، سن کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا ایک پاک دامن خاتون کے رحم سے اس دنیا کے اندر آئے گا۔ یعنی ابھی کوئی چیز نہیں ہے، ابھی کسی چیز کا ہم دیکھیں اگر ظاہری اعتبار سے تو ابھی امام تقی علیہ السلام کہاں، رسول خدا کا زمانہ ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرا ایک فرزند جو ہے وہ ایک کنیز ہوگی جو پاک دامن ہوگی، پاک دہان ہوگی، پروردگار عالم اس کے رحم سے دنیا میں ایک امام کو لے کر آئے گا۔ یعنی جناب سبیکہ کا انتخاب یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو پروردگار عالم انتخاب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ ابھی امام تقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ جب آپ نے امام رضا علیہ السلام سے آپ کی ازدواج ہوئی، آپ کے گھر میں تشریف لائیں، تو امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے سبیکہ، یہ پاکی میں، پاک دامنی کے اندر حضرت مریم کی طرح سے، اس کو پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے۔ تو یہ دو روایات کہ ایک رسول خدا سے، دوسری امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ فرماتے ہیں ایک پاک و پاکیزہ خاتون، لہٰذا جب وہ جو میں نے رسول خدا کی روایت آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بے ابی ابن خیرہ العامہ النوبیہ الطیبہ، یعنی میں قربان جاؤں کس کے اوپر؟
اس بیٹے کے اوپر کہ جس کو بہترین کنیز اس دنیا کے اندر لے کر آئے گی۔ رسول خدا نے اس وقت اس جملے کو کہا تھا۔ تو یہ شخصیت جو ہے وہ اس اعتبار سے، ایک تو ہمارا عقیدہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ کیونکہ امام کی ماں ہے، اس کا احترام اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی معصومین نے ان کی عظمت، ان کی شرافت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، کیونکہ امام تقی علیہ السلام ائمہ معصومین کے اندر وہ فرزند ہیں کہ جن کے بارے میں خود معصوم نے فرمایا حاذ المولود الذی لم یولد مولود اعظم برکہ منہ، اس سے زیادہ بابرکت مولود جو ہے وہ خلق نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا، اس کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو امام کی جو والدہ تھیں وہ مظہر تقویٰ تھیں، فضیلت اور صاحب عظمت تھیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کا نام خیزران رکھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے، امام موسیٰ کاظم یعنی امام تقی کے دادا، اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ اگر تم اس خاتون کو دیکھو، جناب سبیکہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھو تو میرا سلام اس کو پہنچانا۔ یہ ایک تیسری حدیث جو امام موسیٰ کاظم سے کہ اس بیوی کی عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ ایک معصوم امام فرماتے ہیں کہ تم میرا سلام ان کو پہنچانا، امام موسیٰ کاظم نے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد اکثر جو ائمہ معصومین کی جو والدائیں ہیں وہ کنیز تھیں، دوسرے شہروں سے آئی تھیں عام طور پہ۔ جناب سبیکہ بھی جو ہیں، جن کو خیزران بھی کہا گیا ہے، یہ بھی اس علاقے کی رہنے والی نہیں تھیں، بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مصر کی رہنے والی تھیں، اور اسی طرح سے بعض دوسرے شہروں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ وہاں سے آئی تھیں اور پھر امام تک پہنچی اور خاندان اہل بیت علیہ السلام سے وہ جڑیں، اور پھر اس کے بعد امام تقی علیہ السلام کی ولادت آپ کے ذریعے سے ہوئی۔ جہاں تک آپ کی قبر کا تعلق ہے تو اگر ہم ویسے حالات دیکھیں تو امام رضا علیہ السلام مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور جب مدینہ سے آپ کو خراسان کی طرف بلایا گیا تھا تو آپ اکیلے گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی والدہ، آپ کی جو زوجہ تھیں وہ وہیں رہ گئی تھیں۔ امام تقی علیہ السلام بھی مدینہ میں تھے، تو ویسے کوئی ہمیں تاریخی استناد نہیں ملتی کہ آپ کی قبر کہاں ہے، کس جگہ، بالکل مشخص نہیں ہے، لیکن قرائن یہی بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے، آپ کی قبر جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہی ہے، مدینہ منورہ میں، وہیں پر آپ کو، کیونکہ آپ رہتی تھی اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے بعض قبرستان کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو ابھی ختم ہو چکے ہیں۔ ایک قبرستان جس کا نام تھا قبرستان علی ابن ابی طالب، بعض لوگوں نے کہا اس میں آپ کو دفن کیا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی جو اب ختم ہو چکا ہے، ابھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے باقی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مشربہ ام ابراہیم جو رسول خدا کا گھر تھا اور رسول خدا کی زوجہ تھیں، تو وہیں پر جو ہے آپ کو اسی مقام پر جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف روایتیں ہیں، لیکن جو مشخص کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس قبرستان کے اندر ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ تھی امام تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ اب اگر ہم اصحاب امام تقی علیہ السلام کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے اصحاب ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر کے اعتبار سے سب سے کم سن امام ہے۔ 25 سال امام تقی علیہ السلام کی عمر ہے، 25 سال میں آپ کی زمانہ امامت بھی ہے، 25 سال میں آپ کی اپنے والد گرامی کے ساتھ بھی زندگی ہے، اور اسی کے اندر آپ کی امامت کا زمانہ اور پھر آپ کی شہادت۔